بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب الاعتکاف یعنی اعتکاف کا بیان۔ اس باب میں اعتکاف کی فضیلت بیان کی جائے گی کہ اعتکاف کس قدر فضیلت والی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ضرور اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تو اس بنا پر علماء فرماتے ہیں کہ اعتکاف سنت موقدہ ہے، یعنی سنت موقدہ علی الکفایہ۔ اعتکاف مسجد میں کیا جاتا ہے اور پھر بلا ضرورت مسجد سے نہیں نکلا جاتا، اور اگر کسی عورت نے اعتکاف کرنا ہو تو وہ اپنے گھر میں ایک مخصوص جگہ بنا لیتی ہے اور اس میں عبادت کرتی ہے اور عبادت کی نیت سے وہیں ٹھہری رہتی ہے اور بلا ضرورت اس جگہ سے باہر نہیں آتی۔ عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے ہی گھروں میں اعتکاف کریں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعتکف العشر الاواخر من رمضان، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو اس میں بتایا کہ رمضان کے آخری دنوں میں آپ اعتکاف فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری دنوں کا اعتکاف ہمیشہ فرمایا ہے۔ جب سے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، اسی وجہ سے فقہاء کے نزدیک رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ علامہ عینی نے حضرت ابن شہاب زہری کا قول نقل کیا کہ وہ نہایت ہی حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اسے نظر انداز کرتے ہیں؟ یعنی یہ عمل اتنا عظیم الشان ہے، اتنا ضروری ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو کہ اس کو نظر انداز کرنا ممکن ہی نہیں۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتکف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتکف ازواجه بعد، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو وفات دی، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ تو اس میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے تک اعتکاف کرتے تھے، تو آپ نے ہمیشہ مدینہ منورہ میں اعتکاف فرمایا۔ اسی وجہ سے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب کے ذمے سے اتر جائے گا، اور اگر کسی نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ پھر فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا، تو ازواج مطہرات اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی تھیں۔ اس لیے فقہاء فرماتے ہیں کہ عورتوں کو گھروں میں اعتکاف کرنا چاہیے، یہ ان کے لیے مستحب ہے۔ گھر میں کوئی مخصوص جگہ کر کے وہاں اعتکاف کریں، پھر بلا ضرورت اس جگہ سے نہ نکلیں۔ یہ حصہ یعنی جو مخصوص حصہ ہے وہ ان کے لیے مسجد کے حکم میں ہی ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر جس سال آپ کا انتقال ہوا
اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 20 دن کا اعتکاف بھی سنت ہے، یعنی یہ بھی سنت سے ثابت ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام عادت یہ تھی کہ آپ 10 دن کا ہی اعتکاف فرماتے تھے۔ تو اسی وجہ سے فقہاء کے نزدیک سنت موقدہ علی الکفایہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہے، یعنی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال 20 دنوں کا جو اعتکاف فرمایا تو اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال قرآن کا ایک دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال آپ نے 2 دور کیے، تو اس لیے اعتکاف بھی 20 دن کا فرمایا۔ اور ایک یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ اس سال سے پہلے سال آپ کا اعتکاف رہ گیا تھا، تو آپ نے اس اعتکاف کی قضا رکھی، تو اس سال پھر آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور ایک یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی یا کسی طرح سے بتا دیا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ بہرحال اس سے اعتکاف کی فضیلت معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر اہتمام سے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائی جائیں۔ اور جیسے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی زیادہ گمان یہی ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص لیلۃ القدر کو بھی انشاءاللہ پالے گا، یعنی وہ عبادت میں مشغول ہوگا۔ تو ان آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہی لیلۃ القدر کی ہے۔ کتاب الحج، اس میں حج کے بارے میں بتایا جائے گا، یعنی حج کی فضیلت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتایا جائے گا۔ باب وجوب الحج و فضلی، یعنی حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت کا بیان۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا۔ قال اللہ تعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کی فرضیت اسی آیت میں بتلائی گئی، یعنی اسی آیت کے ذریعے معلوم ہوا کہ حج فرض ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث اگرچہ پہلے گزر چکی ہے، لیکن علامہ نووی رحمہ اللہ اس کو دوبارہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں اسلام کی بنیاد عبادات میں سے جن جن چیزوں پر ہے تو ان میں سے حج کو بھی بیان کیا گیا۔ تو اس میں حج کا ذکر تھا، یعنی بنیادی عبادات میں سے ایک عبادت حج بھی ہے۔
تو اس مناسبت کی وجہ سے اس کو دوبارہ ذکر کیا۔ حج کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا یا ارادہ کرنا یا دلیل میں غالب آنا، تو یہاں پر اس کا مطلب ایک حج کا زیارت کرنا بھی ہوتا ہے، تو حاجی یعنی زیارت کرنے والا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ حج بہت فضیلت والی چیز ہے، تو اسلام کی جن چیزوں پر بنیاد ہے ان میں سے ایک حج بھی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ فقال، پس فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا۔ فحجوا، پس تم حج کرو۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، اکل عام، یا رسول اللہ، کیا ہر سال اے اللہ کے رسول، یعنی کیا ہر سال حج کرنا ہے اے اللہ کے رسول؟ فسکتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ انہوں نے 3 مرتبہ اس کو کہا، یعنی اسی بات کو 3 مرتبہ دہرایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو البتہ واجب ہو جاتا۔ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ ثُمَّ قَالَ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذَرُونِ مَا تَرَکْتُمْ، تم مجھے چھوڑے رکھو۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال کی وجہ سے واختلاف علی انبیائہم، اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، تو جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو تم اسے اپنی طاقت کے بقدر کر لو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اور جب میں کسی چیز سے منع کروں، فَدْعَوْهُ، تو اسے چھوڑ دو۔ رواہ مسلم، مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اس میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سال حج کے بارے میں خطبہ دے رہے تھے، یعنی حج کی فرضیت کے بارے میں بتا رہے تھے، تو پھر ایک شخص نے پوچھا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو یہاں پر تو ان صحابی کا نام نہیں لیا گیا۔ ایک دوسری حدیث میں بتایا کہ یہ صحابی حضرت اقرا بن حابس تھے، تو انہوں نے حج کو دوسری باتوں پر مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ پر قیاس کر کے یہ سوال کر لیا کہ حج بھی اب ہر سال ہی فرض ہوگا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا، یعنی آپ نے جواب نہیں دیا، لیکن وہ اپنے سوال پر ڈٹے رہے، یعنی انہوں نے بار بار سوال دہرایا۔ تو پھر اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، کیونکہ میں یہ جواب اللہ کے حکم کی وجہ سے ہی دیتا، اور اللہ کے حکم کے بغیر میری زبان سے کوئی تشریعی بات تو نہیں نکلتی، تو اگر میں اس وقت میں ہاں کہتا تو یہ بھی ہر سال فرض ہو جاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بتایا کہ پھر تم میں سے تم اس کی طاقت نہ رکھتے کہ ہر سال حج کی ادائیگی کے لیے آتے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تعلیم دی کہ نبی سے بلا وجہ بہت زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جس طرح سے جتنا دین سکھلا دیا تم اس پر عمل کرو اور بس۔ تو کثرت سوال کی مثال بنی اسرائیل کا ایک وہ واقعہ بھی ہے جس میں ان کا ایک قتل ہو گیا، اور اللہ نے انہیں یہ کہا کہ آپ اپنے کوئی گائے ذبح کریں، اس کا ایک ٹکڑا جو ہے اس مقتول کے جسم کو لگا دیں، وہ خود ہی بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔
یہ سیدھی سی بات تھی، لیکن بنی اسرائیل نے اس پر اتنے سوال و جواب کیے، گائیں کیسی ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کے بارے میں اتنے سوال کیے کہ وہ خود ہی بعد میں مشقت میں پڑ گئے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے سوالوں سے منع فرمایا۔ تو اب حج جو ہے پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس جس شخص پر حج فرض ہو وہ اس کو ادا بھی کرے۔ دیکھیں، اگر حج کے لیے مشقت زیادہ ہے یا پیسے کی ضرورت ہے تو اللہ پاک نے فرض بھی اسی کو کیا، اسی پر کیا ہے جو کہ یہ تمام چیزیں برداشت کر سکے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔